اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جی جیورسڈکشن آف نادرا فار سکسیشن سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے جی. تو جیورسڈکشن آف نادرا سے مراد یہ ہے کہ کون سے سٹی کا نادرا جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کیس جو ہے اس کو پرسو کرے گا سکسیشن کے حوالے سے. تو اس میں یہ رولز ہیں بیسیکلی ان کے جس کی بیس کے اوپر جیورسڈکشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. تو نمبر 1 اس میں رول یہ ہے کہ رجسٹریشن آف پلیس آف ڈیتھ، کہ کہاں پہ رجسٹر کروائی ہے آپ نے جو اس کی جو ہے ڈیتھ کی جو ہے رجسٹریشن آف پلیس آف ڈیتھ، کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ نے کہاں سے بنوایا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 ویئر ڈیسیزڈ آرڈنری ریزائڈیڈ بیفور ہز ہر ڈیتھ. ٹھیک ہے. ون آف ایڈریسز ایز پر CNIC یا NICOP یا POC. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی ڈیسیزڈ کیا جو ہے کہاں پہ وہ رہتا رہا ہے فوت ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے جی. اس کی بیس پہ بھی سکسیشن جو ہے وہ اس کے بچے یا اس کے ورثاء جو ہیں وہ لے سکیں گے، یا بہن بھائی جو بھی ہیں اس کے وارث لیگل ہیئرز جو ہیں. ٹھیک ہے جی. قانونی ورثاء جو ہے وہ ان چیزوں کی بیس پہ سکسیشن لے سکیں گے کہ کہاں پہ وہ رہتا رہا ہے. لیکن اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک بندہ ہے لاہور کا ہے، پرماننٹ اس کا ایڈریس جو ہے وہ لاہور کا ہے اس کے شناختی کارڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. یعنی اس کی جائے پیدائش جو ہے وہ لاہور تھی، بٹ وہ کرائے کے گھر میں جا کے تو اب وہ رہ رہا ہے جی ملتان کے اندر. 20 سال اسے ہو گئے ملتان میں رہتے ہوئے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے شناختی کارڈ کے اوپر ملتان جو ہے وہ درج ہے یا نہیں درج ہے. اگر تو شناختی کارڈ میں عارضی پتہ، آپ کو پتہ ہے ایک عارضی پتہ ہوتا ہے ایک مستقل پتہ ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں نے عارضی پتے کا اندراج کروایا ہوتا ہے، کچھ نے عارضی اور مستقل میں ایزن ڈالا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو مستقل ہوتا ہے وہی عارضی میں ایزن ڈال کے، مطلب کہ وہی سیم ٹو سیم. تو اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر شناختی کارڈ کے اوپر اس بندے کا وہاں کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کی بیس پہ پھر اس کو وہ جو ہے سکسیشن الاؤ کر دیں گے ملتان سے اس کے بچوں کو یا اس کے قانونی ورثاء کو. ٹھیک ہے جی. تو لیکن اس میں دیکھیں اب مثال کے طور پہ اس کا پتہ صرف لاہور کا ہے، اس کے شناختی کارڈ پہ عارضی پتہ انٹر ہی نہیں ہے، تو پھر یہ رجسٹریشن آف پلیس آف ڈیتھ ڈیفینیٹلی اگر وہ ملتان میں رہ رہے تھے تو وہ ملتان میں ہی اندراج کروائیں گے اس کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کی جو یونین کونسل ہے وہاں سے. تو یہ پھر یہ چیز کاؤنٹ کر جائے گی. ٹھیک ہے. تو اگر مطلب یہ چیز ملتان کی ہے اور یہاں پہ اس کا ایڈریس جو ہے لاہور کا ہے، پھر دونوں جگہیں اپلیکیبل ہو جائیں گی. اس میں 2 جگہیں بھی اپلیکیبل ہو جاتی ہیں، 3 بھی ہو جاتی ہیں، 4 بھی ہو جاتی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز کے اوپر. ٹھیک ہے. تیسری جگہ اب کیسے اپلیکیبل ہوگی کہ اگر اس بندے کے ایسٹ جو ہیں وہ لاہور ملتان کے علاوہ کسی تیسرے شہر میں ہیں تو وہ جگہ بھی جوریسڈکشن کے اندر آ جائے گی. یعنی وہاں اس شہر سے بھی نادرا کے جو دفتر ہوں گے وہاں سے جو سکسیشن فیسیلیٹیشن یونٹ جو ہوگا وہاں سے وہ اس کو پرسو کر سکیں گے کیس کو. یعنی ملٹیپل آپشنز، ملٹیپل سٹیز کی آپ کے پاس بن جاتی ہیں مختلف کیسز میں. ٹھیک ہے جی. اور کسی کیس میں ایک بھی بنتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر کیس میں ملٹیپل بنے. اب اس بندے کی اگر پراپرٹی مثال کے طور پہ لے لیں کہ جی یہ جو بندہ میں نے آلریڈی ذکر جس کا کیا، جو میں نے اگزامپل آپ کو دی کہ لاہور کا بندہ ملتان میں کرائے پہ رہ رہا ہے اور اس کی پراپرٹی 5 مرلے کا پلاٹ راولپنڈی میں ہے. تو تیسری جیورسڈکشن اب اس کو جو حاصل ہو گئی وہ ہو گئی جی راولپنڈی کی. پہلی اس کو ملتان کی ہو گئی. فار ایگزامپل لے لیں کہ اس کی ملتان میں ڈیتھ ہوئی ہے، رجسٹریشن آف پلیس آف ڈیتھ بھی ملتان ہے، تو دین اس کو ملتان کی آپشن مل جائے گی. اور دوسری آپشن میں اس کا شناختی کارڈ کے اوپر جو پتہ ہے عارضی اور مستقل ڈیفینیٹلی، تو اگر عارضی نہیں ہے تو پھر مستقل والا بن جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. یعنی مستقل اور عارضی اس نے سیم رکھے ہوئے ہیں اگر، تو وہ پھر ڈیفینیٹلی پھر وہ پلیس بھی اس کی بن جائے گی. بٹ اگر اس کا ملتان کا ہی عارضی پتہ آ رہا ہے تو پھر اس کی ایک آپشن کم ہو جائے گی لاہور والی، اور اس کے پاس دونوں یہ پہلا اور دوسرا پروف جو ہے یہ ملتان کا آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو تیسرا پروف اب ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اس کے پاس ایسٹ کسی بھی دوسرے شہر میں تو وہاں سے بھی اس کے پاس یہ جو آپشن ہے یعنی جیورسڈکشن نادرا والے جو ہے اس کا کیس لے سکیں گے. تو یہ بیسیکلی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے جو ورثاء ہیں اس کا کیس کہاں سے پرسو کر سکیں گے. تو اس میں پھر یہ جو ملٹیپل آپشنز ہیں یہ کریٹ ہو جاتی ہیں. میں نے چونکہ 2 سکسیشن حاصل کیے ہیں، ایک میں نے کورٹ سے حاصل کیا تھا، 3 سال ہو گئے، اور بلکہ 3 سے بھی زیادہ ہو گئے، 4 سال تقریباً ہو گئے. اور ایک میں نے جو ہے وہ نادرا سے کروایا تھا ڈکلائن لینے کے بعد، پھر کورٹ میں مجھے جانا پڑا کیونکہ وہ بچہ مائنر تھا اس میں ورثاء کے اندر. تو اس وجہ سے مجھے بڑی ڈیٹیل اس کا پتہ ہے، بالکل کوئی ایمبیگوٹی والی بات نہیں ہے. دوسرا یہ رولز جو ہیں یہ نادرا کے رولز ہیں، یہ خود سے میں نے نہیں بنائے کہ میں خود سے کوئی ایسی پریزنٹیشن آپ کے لیے تیار کروں.
یہ رولز نادرا کے ہیں جس کے تحت سکسیشن جو ہے ایس ایف یو جو ہے وہ سکسیشن فیسیلیٹیشن یونٹ ہوتا ہے بیسیکلی ہر شہر کے اندر. تو ایک یا دو بڑے شہروں میں ملٹیپل بھی ہوں گے بٹ چھوٹے شہروں میں ایک ہوتا ہے, کسی میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر وہ سکسیشن فیسیلیٹیشن یونٹ جدھر ایگزسٹ کرتا ہے وہاں سے پھر یہ سکسیشن کا پروسیس جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ سب سمجھ لیں کہ ایک نادرا کا اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے سکسیشن کو پرسو کرنے کے لیے. اور کوئی کویشچن آپ کا ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں میرے سے.